سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر محدود وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وقت ایک امتحان ہے۔ اس وقت میں، زندگی کے اس مختصر عرصہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے گزارنے میں کامیابی ہے، اور اس کی خلاف ورزی میں ناکامی ہے۔ تو زندگی کا پورا نصب و نئی دائرۂ عمل، پورا نصاب، مکمل تفصیلات قرآن مجید کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، آپ کی سیرت میں بیان کر دی گئی۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جانے اور سیکھے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، قرآن مجید میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے، کون کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، کن کن کاموں سے بچنا ہے، یہ پوری تفصیلات جاننا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تاکہ اس کی زندگی بامقصد ہو، کامیاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کر سکے، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچ سکے۔ تو جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، زندگی کے اہم ترین اعمال میں سے سب سے بڑا، سب سے اہم عمل وہ نماز ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً جو چیز انسان پر فرض ہوتی ہے اور اس نے اس کو ادا کرنا ہے اور ہمیشہ ادا کرنا ہے، پوری زندگی ادا کرنا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی اور گفتگو کرنے کا ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی بار بار اس کی تاکید کی گئی، حکیم الصلاۃ، حکیم الصلاۃ، جگہ جگہ کہا گیا نماز قائم کرو، اور فرمایا وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا خیال رکھو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز، عصر کی نماز، اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کرو، فرمان بردار بن کر، اطاعت گزار بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 اعمال پر، 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، توحید کا اقرار کرنا، سب سے پہلے مسلمان ہونا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، کلمہ پڑھنا، اور اس کے بعد واقام الصلاۃ،
نماز قائم کرنا، نماز پر ہمیشگی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی شرائط، اس کی آداب، اس کے مطابق اس کو ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا بین الرجل اور بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ جو چیز ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں فرق کرتی ہے، ایک مسلمان میں اور ایک مشرک میں فرق کرتی ہے، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل پہچان، میں کہ وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے مسلمان ہونے کا، اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، یہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، یہ وہ کر رہے گا، اور کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور آپ نے سب سے زیادہ تاکید نماز کی، تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان کا، اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ اتنی زیادہ تاکید ہے، اتنا زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو انسان یہ فریضہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کے اوپر حق ہے وہ ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز اس کو بہت زیادہ فوائد بھی دیتی ہے، اس کے اوپر اچھی اثرات بھی ڈالتی ہے۔ یہ صرف فرق نہیں ہوتا، انسان کو خود بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے۔ ہماری مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ نماز کا کیا فائدہ ہے۔ بتایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے، گھر کے پاس سے پانی کی نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل نہیں، نہر بھی گھر کے پاس سے گزر رہی، دور بھی نہیں اس کو جانا پڑے گا، نہ جانے کے لیے نہ آنے کے لیے اس کو سفر نہیں کرنا پڑے گا، اور نہائے بھی 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار، تو پھر وہ نہائے صاف ستھرا، نئے کچیل سے پاک وہ بن جائے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا، میں کہ یہی مثال ہے اس آدمی کی جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ گویا کہ نماز انسان کو پاک صاف کرتی ہے، اس کے گناہوں کو دھوتی ہے، اس کے گناہوں کی میل کچیل ختم کرتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں صلوات الخمس کفارات لما بینہن، یہ 5 نمازیں درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ نماز کے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان فرماتی ہے، اس کا فائدہ بھی ذکر کرتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین بالظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، خاص طور پر عشاء کی نماز میں حاضر ہونا اور فجر کی نماز کی پابندی کرنا، یہ طبیعت پر مشکل ہے، آرام کا وقت ہے اور اندھیرے کا وقت ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ
اندھیرے میں، تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، میں اس کو خوشخبری دے دوں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روشنی عطا فرمائے، ان کے آگے پیچھے، ان کے دائیں بائیں روشنی ہی روشنی ہوگی، نور ہی نور ہوگا، جس میں وہ آسانی کے ساتھ چل سکیں اور جنت کی طرف جا سکیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اندھیرے کی نمازیں، ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ مشکل نماز منافقین کے لیے یہی عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، تو وہ نمازوں میں بھی آتے تھے، دوسرے کاموں میں ان کو شریک ہونا پڑتا تھا، لیکن ان کے لیے عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں آنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اکثر وہ غائب رہتے تھے، نہیں آتے، کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، مساجد میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، جلدی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، تو ان کو نماز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے منافقین۔ وہ کہتے تھے اس وقت کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے، اس لیے رہنے دو، تو وہ عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو مشکل ترین نمازیں قرار دیا ہے اور فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں، اس عبادت میں، اللہ کے سامنے حاضری میں کیا کچھ فوائد ہیں، کتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر یہ کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ اگر ان کو گھسٹ کر آنا پڑے، گھٹنوں کے بال چل کر آنا پڑے، پھر بھی یہ مسجد پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا، مختلف قسم کے عذاب، مختلف قسم کے جرائم کی سزا لوگوں کو مل رہی تھی، آپ کو وہ منظر دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک آدمی کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے، پتھر مار کر اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، پتھر دور جا کر گرتا ہے، فرشتہ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب فرشتہ دوبارہ پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو دوبارہ مارتا ہے۔ اسی طرح بار بار اس کو یہ سزا مل رہی ہے اور یہ عمل دہرایا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا جرم ہے، اس کو کیوں یہ سزا ہو رہی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن سے غافل رہتا تھا اور نماز سے سویا رہتا تھا، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا اسلام کا رکن ہے، اسلام کی ایمان کی پہچان ہے۔ اس کے بغیر نہ اسلام نہ ایمان کسی انسان کا یہ معتبر نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله الصلاۃ، کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک حکم کا جائزہ لیا جائے گا،
تو سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی، جس کا حساب ہوگا، وہ نماز ہوگی۔ کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ اگر فرائض کے اندر کوئی کمی نکلی تو نوافل کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ اس کمی کو پورا کیا جائے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا پھر اس کے دوسرے اعمال کی باری آئے، اور جو اس میں ہی فیل ہو گیا پھر اس کے دوسرے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی پوچھنے کی۔ اتنا اہم ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے اور فریضہ ہے، جس کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں نماز کا حکم دینا شروع کر دو، نہ کہ جب وہ 7 سال کے ہو، ابھی بچے ہیں 7 سال کے ہیں اس کو نماز کا حکم دو، نماز کی عادت ڈالو، نماز سکھاؤ، نماز کے لیے ساتھ لے کر آؤ، نماز کے لیے مسجد بھیجو، گھر میں اس کو نماز پڑھاؤ۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کی عادت نہ اپنائیں تو پھر ان کو زبردستی نماز پڑھاؤ، ان کو مار بھی سکتے ہو، مار کر ان کو اس کی عادت ڈالو۔ یہ چیز ان کی نجات کے لیے، تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے۔ تم اپنا فریضہ ادا کرو، بعد میں وہ تمہیں دعائیں دیں گے۔ جب قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا پھر وہ ان کو دعائیں دیں گے جنہوں نے ان کو نماز کی عادت ڈالی تھی، جنہوں نے ان پر نماز کو لازم قرار دیا تھا، جو ان سے نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، محاسبہ کرتے تھے، ان کے لیے وہ دعائیں کریں گے۔ اور آج یہی سختی قیامت والے دن ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گی، کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے ہمیں اسلام کے اس بنیادی رکن کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور خود بھی اس کی پابندی کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔